ایسا کام کیا اس کے بعد کسی بھی مائی کے لال کے اندر یہ دم نہیں ہوا کہ دوبارہ مدینے کی طرف نظر بھی اٹھا کر دیکھیں. اب کوئی مدینے پر حملہ کرنا سوچ بھی نہیں رہا. اب اس کے بعد جو بھی لڑائیاں ہوئی, جو بھی مسلمانوں کے قافلوں کو روکنا چاہا یا پھر مسلمانوں کی تجارت کو نقصان پہنچانا چاہی, وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تھے. اس کے بعد ان لوگوں کے اندر دم نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی طرف نظر بھی اٹھا کر دیکھیں. حالانکہ مدینہ ایک چھوٹا علاقہ تھا, مسلمان گنتی کے چند تھے, لیکن ایسے کام کرنے کے بعد سارے عرب میں مسلمانوں کی دھاگ بڑھ جاتی ہے. اب کوئی مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار نہیں تھا. اس انداز سے یہ تاریخی واقعہ ہوتا ہے. یہ ایسا واقعہ ہے, بنو قریظہ کا ایک ایسا واقعہ ہے جسے آج بھی یہود یاد رکھے ہوئے ہیں. اور بنو نذیر, بنو قینقاع, بنو قریظہ, یہ تین قبائل جو مدینے میں تھے, آج بھی یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ علاقے ہمارے گریٹر اسرائیل میں داخل ہونے ہیں. آپ نے کبھی اسرائیل کا جھنڈا دیکھا ہے؟ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اوپر سے ایک اودی لائن ہوگی اور نیچے سے ایک اودی لائن ہوگی اور بیچ میں ڈیوڈ سٹار ہوگا. یہ دو اودی لائن نیل اور فرات کی ندیاں ہیں. نیل اور فرات, نیل جو مصر کے اندر ہے, فرات جو عراق کے اندر ہے. تو یہ دو ندیوں کے درمیان جتنا بھی علاقہ ہے وہاں پر ڈیوڈ کی حکومت ہوگی. ڈیوڈ یہ داؤد کو کہتے ہیں, اور داؤد علیہ السلام کا زمانہ یہودیوں کے لیے گولڈن زمانہ ہے. اور آج ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم دوبارہ داؤد کی حکومت لائیں گے. انہی کے زمانے میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا آغاز ہوا. تو یہ تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے پگلا گئے ہیں, اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں, مسلمانوں کو جمع ہونے نہیں دے رہے. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ کل کا واقعہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں پر کیسے حملہ کیا؟ مسلمان جو تراویح پڑھ رہے تھے بڑی تعداد میں, ان پر ان لوگوں نے گولی برسایا. بیچارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ان پر گولی برسایا جا رہا ہے, اور گولی برسانے والے پورے مسلح آرمی ہیں, اور یہ گولی برساتے نمازیوں کو بھگاتے ہیں. اور اس کے بعد وہاں پر یہ سلاٹرنگ کا, قربانی دینے کا نیا سسٹم شروع کیے. جانوروں کو لائیں گے. اب ان کا جو علاقہ, جو یہودیوں کا جو علاقہ ہے بیت المقدس کے اندر, وہاں پر یہ قربانیوں کا سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں. اب چونکہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو تو وہ کام نہیں کر سکتے, تو مسلمانوں کے صفوں کو بکھر رہے ہیں, اس کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ جو یہود ہے, ان کا خواب ہے کہ نیل اور فرات, ریور نائل اور یوفریٹس ریور کے درمیان جتنا بھی علاقہ ہے یہ سب ان کے اندر آنے والا ہے. اور ان کے میپ میں مدینہ بھی داخل ہے. کہتے ہیں کہ مدینہ کا علاقہ بھی ہمارا علاقہ ہے. مدینہ سے لے کے شام تک یہاں پر ہمارے قبائل رہتے تھے, انہیں محمد نے نکالا ہے, تو واپس ان علاقوں پر ہم حملہ کریں گے, واپس ان علاقوں کو پکڑیں گے. ان کا خواب ہے. اب اس کے لیے لوگ کیا نہیں کر رہے. یہ تھرڈ ٹیمپل کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر اس کے لیے بس چلے تو ساری دنیا کے لوگوں کو ذبح کر دیں, ساری دنیا کا خون بہا دیں, انہیں وہ تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے کسی بھی حالت میں. کہ آپ نہیں دیکھتے کہ مسلمان بستیوں کو انہوں نے اکھاڑ پھینکا ہے. مسلمان بستیوں میں انہوں نے خون ریزی اتنی کی کہ اب وہاں پر لوگوں کی تعداد انتہائی کم ہو گئی ہے. مسلمان ملکوں کو انہوں نے ہلا کر رکھ دیا. کسی کی اب جرت نہیں کہ جو چاہے کریں, کوئی بھی ان کے خلاف کچھ کہہ سکیں. اس انداز سے سب کے زبانوں کو انہوں نے بند کر دیا ہے, چونکہ وہ کام کرنے والے ہیں. لیکن ہم مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. وقتی طور پر ہوں گے کامیاب, لیکن یاد رکھ لیں پرمننٹ کامیاب ہونے والی قوم یہ نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ قیامت کے قریب ہوگا یہ کہ مسلمان ان علاقوں میں جائیں گے, بیت المقدس کو دوبارہ فتح کریں گے اور یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے. یہ پتھروں کے پیچھے بھی جمع ہوں گے تو پتھر بلا کر کہیں گے کہ اے مسلم آؤ, یہ دیکھو یہودی چھپا ہوا ہے. تو اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو خوشخبری سنائی. لیکن اس کے لیے دن ایام باقی ہے. ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ان تاریخی واقعات کو جانیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں اور اللہ نے قرآن میں ان لوگوں کی پول کھولی ہے. اگر کوئی آدمی یہودی جوئش مذہب کو سمجھنا چاہتا ہے, وہ جائیں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں. اور سورہ بقرہ ایک ایسی سورت ہے جس میں اللہ نے بنو اسرائیل کی پوری تاریخ رکھ دی ہے, اندر پوری تاریخ بتا دی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں, انہوں نے تاریخ میں کب کب کیسی کیسی حرکتیں کی. اور بنو اسرائیل میں یاد رکھ لیجئے ہمیشہ دو گروہ ہوتی ہیں. یہ گروہ جسے وہ لوگ رہبان, حاخامات, ان کے علماء. ایک دوسرا گروہ ہوتا ہے جو انبیاء کی اتباع کرتے ہیں.
یہ وہ لوگ ہیں انبیاء آنے کے باوجود انبیاء کی مخالفت کرتے تھے. یہ ہمیشہ ان کے اندر رہا ہے جو کہ آج بھی ہے. بہرحال اس انداز سے یہودیوں کو ختم کیا گیا. اب یہودیوں کی طاقت مدینے میں بالکل ختم ہو گئی. اب بچے کچھ یہودی آگے بڑھے, خیبر کے قلعوں میں جا کے چھپ گئے, اور خیبر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 1-2 سال کے بعد ادھر پہنچنے والے ہیں. اب اس کے بعد مکمل طور پر یہودیوں کو عرب کی زمین سے نکالنے والے ہیں. تو اس واقعے کے بعد یہودی بالکل خاموش ہو گئے اور مشرکین بالکل خاموش ہو گئے.